أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين 58 ہے حل کیا ینظرون وہ دیکھتے حل نہیں ینظرون انتظار کر رہے ہیں الا سوائے ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس الملائکہ تو فرشتے او یا یأتی آ جائے ربک آپ کا رب او یا یأتی آ جائے بعض آیاتی نشانیاں ربک آپ کے رب کی یوما جس دن یاتی آ جائیں گی بعض آیاتی نشانیاں ربک آپ کے رب کی لا ینفع نہ فائدہ دے گا نفسن کسی نفس کو ایمانہا اس کا ایمان لم تکن نہیں تھا وہ آمنات ایمان رکھتا من قبل اس سے پہلے او یا کسبت نہ اس نے کمائی فی ایمانہا اپنی ایمان میں خیرن کوئی نیکی کل آپ کہہ دیں انتظروا تم انتظار کرو انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں قرآن سے اللہ ان کے بارے میں یہی آیت اتاری ہے کہ کیا کس چیز کا وہ انتظار کریں، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، مطلب انہیں تب یقین آئے گا کہ ہم نے کس چیز کو کھویا ہوا تھا، ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ہی ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتی ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کیے ہوئے ہیں، جو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں یا پھر دنیا کا کوئی عذاب ان کے پاس آئے یا پھر میدان حشر میں فرشتے آ جائیں یا پھر آپ کا رب آ جائے، یعنی قیامت کے دن آپ کا رب بندوں کے اعمال کی جزا سزا کا فیصلہ جب کرے گا تو ظاہر ان کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اس چیز کا ویٹ کریں کہ بھائی جب ہم مریں گے تبھی ہم سیدھے ہوں گے، جب ہمیں موت آ جائے گی نا پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا صرف ٹائم ویسٹنگ ہے، دنیا کے لیے ٹائم نکالنا بہت ٹائم ویسٹنگ ہے۔ ہمیں اس چیز کی قدر تب ہوگی جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جو فارغ بیٹھے رہتے تھے، جو ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دیتے تھے، وہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ تھا۔ پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام ہوئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا۔ مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے نا، جب پتہ چل جائے گا واقعی بھی قیامت آ گئی ہے، جب ستارے ٹوٹے دیکھیں گے، جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ اب دوڑو اللہ کی طرف، تب ان کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دے گا، تب وہ جتنی مرضی استغفار کر لیں، جتنی مرضی توبہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، تب ان کے توبہ کرنا، تب ان کا کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، مطلب کہ جو پہلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، جو پہلے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اگر وہ نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تو ان کا ایمان اگر وہ اس وقت لے بھی آئیں، توبہ کر بھی لیں، معافی مانگ بھی لیں، تو اس ٹائم ان کی توبہ، ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلے تو جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی، مطلب اس کے پہلے کوئی نیکی تھی ہی نہیں، جو اس طرف کبھی آیا ہی نہیں، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی سوچا ہی نہیں قرآن کے بارے میں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور ہو جانا اور دابت الارض کا نکل آنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے قیامت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ایک تو سورج کا جو ہے وہ مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دھوئیں کا نکلنا، دعوت الارض یعنی زمین کے جانوروں کا جو صفا پہاڑ سے نکلیں گے اور کافروں اور مومن پر نشان کر دے گا، پانچویں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور وہ 2 قومیں نوح علیہ السلام کی اولاد سے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، چھٹے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا اترنا آسمان سے، وہ بیت المقدس میں اتریں گے، 7واں زمین
کا دھنسنا، مشرق میں 8ویں زمین کا دھسنا، مغرب میں 9ویں زمین کا دھسنا، عرب کے جزیرے میں 10ویں ایک آگ جو عدن کے نشیب سے نکلے گی، جسے ابین کہتے ہیں، وہ لوگوں کو محشر کی طرف یعنی شام کے ملک کی طرف، شام کو محشر کہتے ہیں کیونکہ حشر اسی زمین پر ہوگا، شام کی زمین پر حشر ہوگا جو شام کا ملک ہے، اس طرف لے جائے گی سب کو، اور جب لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی آرام کرے گی ان کے ساتھ، یعنی ٹھہری رہے گی، گیا وہ آگ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہانکنے والی ہوگی ملک شام کی طرف۔ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی نا، یہ 10 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ سیدنا ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی تحقیر کی اور نہ کبھی بڑا کر کے بیان فرمایا، مطلب کبھی یہ نہیں کہا کہ دجال کا فتنہ چھوٹا ہے، نہ کبھی یہ کہا کہ بہت بڑا ہے، مطلب آپ نے نا نارمل کر کے اس کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ پر جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس بارے میں معلوم کر لیا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح دجال کا ذکر کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی تحقیر کی نہ کبھی اس فتنے کو بہت بڑا کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہارے بجائے اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میری غیر موجودگی میں دجال ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا حلیہ بتایا کہ دجال نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، آنکھیں پھولی بھی ہوں گی اور ایک آنکھ والا ہوگا، پس تم میں سے جو کوئی اسے پالے تو چاہے کہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، مطلب کہ کہاں سے نکلے گا؟ شام اور عراق کے درمیان سے۔ اور پھر کہا یہ آپ میں سے ہی کوئی ایک تھا جو دجال کے بارے میں پوچھا تھا، اور میں نے سے کہا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے دجال کے بارے میں، جو آئی تھنک کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، تو آپ بتا سکتی ہیں یہاں سے کہ اس کا حلیہ جو بھی ہم نے پڑھا اور اس کے بعد کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ دجال جو تھا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پھر وہ اپنی دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کے بندو، نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، مطلب جب دجال آیا اور شام اور عراق سے نکلے گا تو بہت فتنہ برپا کرے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا دھکیل رہی ہو، پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی دعوت قبول کر لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ یہ فتنہ ہے دجال کا، اس کی وجہ سے وہ ایسے معجزات تو نہیں، مطلب ایسی نشانیاں ہمیں دکھائے گا کہ ہمیں لگے گا کہ شاید یہ سچا انسان ہے، وہ ایسے جو ہے نا نشانیاں دکھائے گا جیسے انبیاء لے کر آتے تھے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دے دیں گے کہ ہمیں لگا کہ یہ بہت صحیح انسان ہے، سچا انسان ہے۔ اس ٹائم پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ یہ دجال ہے، اس ٹائم پہ یہی لگے گا یہ بہت ہی نیک انسان ہے، بہت ہی اس کے پاس نشانی ہے، پتہ نہیں کون سا کتنا بڑا ولی اللہ ہے، پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے کہ وہ اس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ ہوا کو دھکیل دے گا، مطلب جس طرف چاہے گی ہوا کا رخ کر دے گا، اور جب چاہے گا آسمان سے بارش برسا دے گا، اور زمین سبزہ اگائے گی، اور اسے چڑھنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، کان بڑے اور کھوکھیں تنی ہوں گی، پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، ہر ایک قوم کو جا کے دعوت دے گا، پھر اپنے معجزات مطلب اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا، اور اختیار کیوں دیا ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کون اس پر ایمان لے کر آتا ہے، کون اللہ والا رہتا ہے، کون اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، کون اس پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر طرح سے اس کو اختیار دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہر طرح سے اختیار دیا تھا نا، فرعون نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، خزانے بھی دیے، ہر طرح کی زبان دی، خوبصورتی دی، ہر چیز دی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی ہر طرح سے نوازنا ہے،
ہر طرح کی نشانیاں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہونی ہے۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا، اور وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہیں نہیں مانتے، تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا، بس وہ قہر زدہ ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہوگی، کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ جب وہ اس بندے کو نہیں مانیں گے، اس دجال کو نہیں مانیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، تو ان پر قحط آ جائے گا کہ ان کے پاس دین کے مالوں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے کو نکال دے۔ زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک قڑیل اور کامل اسباب آدمی کو بلائے گا، اسے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا۔ پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ انبیاء والے معجزات اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے ہیں، اس لیے دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو پکے کامل ایمان والے ہیں، ورنہ ہر ایک کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ ہر کوئی اس پر ایمان لے آئے گا، ہر کوئی اس کا یقین کر لے گا اور گمراہ ہوتا جائے گا اور جہنم میں جاتا جائے گا۔ اس کے پاس ایسے ایسے معجزات ہوں گے، وہ جب چاہے ہواؤں کو کے رخ پھیر دے، جب چاہے بارشیں برسانا شروع کر دے، وہ جب چاہے قحط لے آئے، جب چاہے فصلیں اگا دے، ایون کہ مردہ کو بھی زندہ کر دے۔ اس کے بعد دجال کے اسی فال کے دوران، مطلب اسی کاموں کے دوران عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ پھر وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے جو ہے نا چولا ٹائپ مطلب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اتریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان کے سر کے قطروں مطلب ان کے سر کے بالوں سے قطرے گریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اسے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر نہیں رہ سکے گا، ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر بلائیں گے، دروازے کا نام ہے باب لد، اس پر بلائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، مینز کہ ہر کوئی دجال کو دیکھے گا اور جو دجال کا انکار کرے گا، جو اس کی سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرے گا، صرف وہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکے گا۔ جو دجال پر ایمان لے آئے گا، جو اس کی باتوں میں آ جائے گا، جو اس کے نشانیاں دیکھ کر اس کو اپنا سمجھ لے گا، اس پر ایمان لے آئے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف وہی انسان دیکھ سکیں گے جو کامل ایمان والے بچ جائیں گے، اور دجال کے فتنے سے منہ موڑ لیں گے، اور دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا بھی فرمائی، بہت نصیحت بھی کی کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، سورۃ الکہف پڑھو، ہر جمعے کو پڑھو، اگر چاہتے ہو ایمان سٹرونگ ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ دجال کے فتنے سے بچ جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس کو قتل کریں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، بس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے کوہ طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ مینس کے جو ایمان والے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن میں دے دیں گے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیڈر ہوں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے کوہ طور پہ لے جائیں گے، کیونکہ جب وہ کوہ طور پہ چلے جائیں گے تو پیچھے جو رہ جائیں گے نا، ان پر تو یاجوج ماجوج آ جائیں گے، جو پیچھے بچ جائیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام جو دجال پر آلریڈی ایمان لے آ چکے تھے، جو دجال کے فالوورز تھے، جو وہ بچ جائیں گے تو ان پر یاجوج ماجوج ہلہ بول دے گا، مطلب جیسے یاجوج ماجوج نکل آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، جو ان کے فالوورز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہ چلے جائیں گے۔ جیسے وہ وہاں پہنچیں گے پیچھے سے یاجوج ماجوج نازل ہو جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج جو ہوں گے وہ سارا پانی، جتنا بھی پانی ہوگا نا دنیا میں کوہ طور کے علاوہ جتنا بھی پانی پیچھے رہ جائے گا، سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گے کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کی سیری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل اور بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سے دعا کریں گے، یا اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں، وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب ایک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے، مطلب وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں نا پروٹیکٹ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے یاجوج ماجوج سے، پھر وہ واپس آئیں گے، مطلب جب یہ دعا کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے کہ اس بیماری سے وہ مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ کیڑے ان کو کھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج مر جائیں گے، اور جب وہ مریں گے تو زمین میں اتنی بدبو ہوگی کیونکہ وہ بہت لمبے، اونچے، چوڑے ہوں گے، بہت
بہت ہی مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کتنی ہائٹ ہوگی، وہ کتنے خوفناک قسم کے ہوں گے، کیونکہ وہ آدم خور ہوں گے، وہ انسانوں کو کھا جائیں گے، تو پھر اتنی بدبو ہوگی کہ کوئی جگہ بھی نہ دنیا میں پاؤں رکھنے کی بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ ان کی لاشیں نہ گری ہوں۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے، مطلب نئی مخلوق آئے گی، اللہ تعالیٰ کی پرندے آئیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں انہیں پھینک دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا، پوری زمین کو پاک کرے گا، اور جس سے مطلب ظاہر اتنی بدبو پھیلی ہوئی ہوگی، اتنی گندگی، اتنی غلاظت ہوگی، پھر اس کو پاک کرے گا جس سے ہر مکان خواہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ باغ کی طرح دھل جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے، اپنی برکت کو لوٹا دے۔ بس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی، اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو جائیں گی، اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، ٹائم اوور ہو گیا ہے، ہم کل انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اگین، اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے بھی اس چیز کو جوائن کریں، کوئی چیز کا نالج ہو تاکہ وہ بھی دجال کی فتنے سے بچ سکیں۔ آپ کے دوست، آپ کے جو باقی ممبرز ہیں، فیملی ممبرز، سب یہ سنیں، اس پیغام کو بھی آگے پہنچائیں تاکہ ہم سب جو ہے اس چیز کو فیل کر سکیں کہ سورۃ الکہف پڑھنے کا جمعے کے دن بہت فائدہ ہے، اور ہم دجال کے فتنے سے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جو ہم ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔